السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ رمضان المبارک سے قرآن کا ایک خاص تعلق ہے، لہٰذا رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیجیے۔ دیکھا گیا ہے بعض گھر ایسے بھی ہیں جس گھر میں لوگ قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں، لیکن اس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، رمضان میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ بھائیوں، رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اور اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کے بچے پڑھے لکھے ہیں، تو ان کو بیٹھائیں قرآن پڑھنے کے لیے، اور آپ قرآن سنیں، چونکہ پڑھنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ سننے والے کو ملتا ہے۔ لہٰذا آپ اگر قرآن پڑھنے سے لاچار ہیں، مجبور ہیں، نہیں پڑھ سکتے، تو آپ بچوں کو کہیں کہ تم قرآن پڑھو اور آپ بغل میں بیٹھ کر قرآن کو سنیں۔ ہمارے ایک ملنے والے تھے، وہ بیچارے قرآن شریف نہیں جانتے تھے، تو وہ بیٹھتے تھے مسجد میں اور قرآن آگے میں لے کے اس کا پنہ الٹاتے تھے، ورق الٹاتے تھے، اور خوب غور سے، محبت سے اس ورق کو دیکھتے تھے، اور پھر الٹاتے تھے، پھر دیکھتے تھے، اور دل میں یہ احساس کرتے تھے کہ کاش میں بھی قرآن پڑھا ہوا ہوتا۔ میں ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ تو قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے ہیں، تو آپ پھر قرآن لے کے بیٹھتے ہیں، جانتے ہیں کیا پڑھنا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن پڑھنا تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن دل کے اندر ایک طلب ہے، تڑپ ہے، افسوس ہے کہ میں قرآن شریف کو نہیں پڑھا بچپن میں، لہٰذا میں قرآن کو لے کے بیٹھ جاتا ہوں، اور افسوس کرتے ہوئے، پھٹے ہوئے دل سے میں قرآن کریم کو افسوس کرتے ہوئے میں دیکھتا ہوں، اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں ہر پیج کو، ہر ورق کو، اور کہتا ہوں دل ہی دل میں کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن پڑھا دیتا، سمجھا دیتا، اور یہ سب کہہ کے الٹاتا رہتا ہوں، کیا مجھ کو ثواب نہیں ملے گا؟ ہم نے کہا کہ ہاں، ثواب تو ملے گا، آپ کی نیت تو نیک ہے، لیکن جتنا وقت آپ اس میں لگاتے ہیں، اتنا ہی وقت اگر آپ کسی کو دیں اور ان سے کہیں کہ آپ مجھے قرآن سکھا دیجئے، قرآن پڑھا دیجئے، تو ہو جائے گا، آپ کو قرآن پڑھ لیجئے گا۔ بولا ہو جائے گا۔ ہم نے کہا ہاں ہو جائے گا۔ پھر وہ ٹیوشن کیے، اور ایک حافظ صاحب کے پاس وہ قرآن شریف پڑھے، تو 4 سال لگے وہ ان کو قرآن شریف پڑھنے میں، لیکن الحمدللہ وہ قرآن پڑھے، ہے نا۔ خود میری ماں بالکل قرآن نہیں جانتی تھی پڑھنا، اور شوق تھا ان کو، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے قرآن پڑھا دو، چنانچہ میں نے قاعدہ بغدادی پڑھایا، اس وقت میں نورانی قاعدہ نہیں چلتا تھا، تو یسرنا القرآن پڑھایا، پھر اماں پڑھا، پھر اس کے بعد قرآن کریم پڑھایا، اور پھر وہ پڑھنے لگی۔ تو کوشش کرے تو کیا نہیں انسان کی بس میں، ہمت کرے تو کیا نہیں انسان کی بس میں، کم ہمتی سے بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، بچوں سے بھی کہیں کہ بھائی تم لوگ بھی پڑھو، اور تاکہ گھر جنت کا نظارہ معلوم ہو، جنت کی کیاری معلوم ہو، اس لیے کہ جس گھر میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے اس گھر میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا